الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جان کر کے رہے گا ان لوگوں کو جو اپنے وعدے میں سچے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جان کر رہے گا جو جھوٹے ہیں۔ یہ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز الف لام میم یعنی حروف مقطعات سے کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی صورتوں کے بہت ساری صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں، الف لام میم حامیم، الف لام را، الف لام میم را، یہ جو الگ الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں ان کو، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہم اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم حروف کو الگ الگ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ملا کے پڑھتے ہیں، اور یہ جو حروف آتے ہیں ان کو ہم جیسے الف با پڑھتے ہیں اس طرح الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو مقطعات کے معنی ہیں علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ کچھ راز کی باتیں ہیں، کچھ ایسا تعلق ہے جو اللہ اس کے رسول ہی کو معلوم ہے اور ان کے علاوہ کسی بھی انسان کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ علماء نہیں کرتے ہیں، بس یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ صرف ایمان لانے سے ان کو فرصت ہو جائے گی، حالانکہ اس سے پہلے لوگ آئے تھے تو ان کو ہم نے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا، بڑی بڑی مشکلات میں ڈالا۔ تو یہ جو آزمائشوں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ در حقیقت ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب کوئی بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ آپ نیک بندوں کے واقعات جو آپ نے پڑھے ہیں، وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، پوری زندگی امتحانوں سے بھری ہوئی ہے۔ بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے، اس کے بعد جو ہے آگ میں ڈالے گئے، پھر جب اولاد ہوئی تو بیوی بچے کو ایک وادی میں چھوڑ کر کے آنا پڑا، پھر جب وہی بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی زندگی مختلف آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے ہی دیگر انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، بڑی لمبی بیماری کے ساتھ ان کو جو ہے دوچار ہونا پڑا، کئی سال تک ایوب علیہ السلام اپنی بیماری میں پریشان رہے۔ یعقوب علیہ السلام کی دیکھیے، یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اور یہ آزمائش میں ڈالنا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ ہمیں ان سے کوئی دشمنی ہے۔ سب سے پہلے بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر پریشانیاں آنا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو ناپسند ہے، بلکہ دنیا میں پریشانیاں آنا اس بات کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ زیادہ پسند ہے۔ فرعون کے بارے میں سنا ہے کہ اس کو کبھی طبیعت نہیں خراب ہوئی، 400 سال اس نے حکومت کی، سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، میاں بیوی بڑی خوش زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن ان کی خوش ہو کر کے جو ہے عورت اہلیہ جو ہے ان کی بہت ہی زیادہ خدمت گزار تھی، بہت خدمت کرتی تھی، تو ایک دن خوش ہو کر کے کہنے لگے کہ مانگو کیا مانگتی ہو، آج جو تم مانگو گے تم کو دے دیں گے۔ تو اہلیہ نے کہا مجھے طلاق دے دیجیے۔ ابھی حیران ہو گئے، یہ کیا بات ہو گئی بھئی، آپ طلاق مانگ رہے ہیں؟ تو خیر اب وعدہ کر چکے تھے تو کہا چلو ٹھیک ہے، ہم اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے
طلاق تمہارا مطالبہ پورا کریں گے۔ ابھی راستے میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے وہ صحابی رسول جو تھے ان کو ٹھوکر لگی اور گر پڑے۔ بیوی نے جلدی سے ان کو اٹھایا اور کہا چلیے گھر واپس چلتے ہیں۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ طلاق کا مطالبہ کر رہے تھے، کرے گھر چلیے۔ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی آپ کو بیمار نہیں دیکھا، کبھی پریشان نہیں دیکھا، تو مجھے یہ لگنے لگا تھا شاید آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسند تو نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آزمائش نہیں ڈال رہے ہیں، لیکن ابھی جب آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اس بات کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ پسندیدہ ہیں، اس لیے مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ضرور ڈالتے ہیں، لہذا بیماریوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف ڈال دیں گے، دشمنوں کا خوف، لوگوں کا خوف، یا اور کسی چیز کا خوف آپ کے دل میں ڈال دیں گے، والجوع، کبھی بھوک ڈال دیں گے، یعنی کھانے پینے کے پر مشکلات آ جاتی ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال میں کمی کر دیتے ہیں، والانفس، اور جانوں میں کمی کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں، یا کوئی اولاد چھین لیتے ہیں، گھر میں سے کوئی تمہارا پیارا تم سے اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، والثمرات، کبھی پھلوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے جانچنے کا، پرکھنے کا، کہ وعدہ تو تم نے کر لیا اللہ سے محبت کا، اللہ کے ایمان، اللہ پر ایمان کا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہو بھی کہ بس ایسے ہی خالی ہے، اس وعدے میں کوئی سچائی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم آزمائیں گے جانوں میں کمی کر کے، خوف کے ذریعے، مال میں کمی کر کے، اور جو ہے بیماری ڈال کر کے، مشکلات لا کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان مشکلات میں اور پریشانیوں میں جم جائے اور اللہ تعالیٰ کا در نہ چھوڑے، بلکہ اس مشکل کو اور جو بھی امتحان آیا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر کے صبر کر جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، جو چیز میرے پاس تھی وہ بھی اللہ ہی کی تھی اور ہم کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، لہذا یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو فرماتے آگے کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا اگر کسی کو ہم بیمار دیکھیں تو یہ نہ سوچے یار یہ بڑا گندا آدمی تھا اس لیے بیماری میں پڑا ہوا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، ای الناس اشد بلاء، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ مشکلات کس کو پیش آتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ مشکلات انبیاء علیہ السلام کو پیش آتی ہیں، سب سے زیادہ۔ اب میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایسا آزمایا، ایسا امتحان لیا کہ دوسرے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، اللہ کے راستے میں مجھے اتنی تکلیف دی گئی ہے جتنا کسی کو بھی تکلیف نہیں دی گئی۔ چاہے مکے کی زندگی دیکھ لیے، طائف کا سفر دیکھ لیجئے، مدینہ پہنچے تو وہاں بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکے، وہاں پر بھی کافروں کے حملے ہوتے رہے، منافقوں کی سازشیں ہوتی رہی، یہودیوں کی طرف سے باتیں آتی رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک مشکل بھری زندگی ہے، تو مشکلات کو جو ہے استقبال کرنا چاہیے خوش دلی سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مشکلات کیوں ڈالتے ہیں اس کی وجہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ بتائی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے واسطے جنت میں ایک اونچا مقام تیار کیا ہوتا ہے، لیکن بندہ کے پاس وہ عمل نہیں ہوتا ہے، بندے کے عمل میں وہ کوالٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام تو بہت اونچا اس کے لیے جنت میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس وہ عمل نہیں کہ وہاں تک جا سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مشکلات ڈال دیتے ہیں، بیماری ڈال دیتے ہیں، پریشانی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی، چاہے بیماری کے تعلق سے ہو، صحت کے تعلق سے ہو یا اور کسی طرف سے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں حتی الشوکۃ یشاکوہا، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی پیر میں چبھ جائے، بڑی بڑی بیماریاں تو دور کی بات ہے، اگر کانٹا بھی پیر میں چبھ جائے تو اس کی وجہ سے ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا ہر معاملہ تو خیر ہی خیر ہے، یعنی مومن کا جو ہے ادھر کا معاملہ بھی خیر ہے، ادھر کا معاملہ بھی، سکے کے دونوں پہلو مومن ہی کے لیے ہیں۔ اگر اس کے حالت میں اچھائی ہے، یعنی مومن کی حالت میں خیر
اچھائی ہے، یعنی مومن کو اچھی حالت پہنچی، اس کو مال ملا، صحت ملی، اولاد ملی، جو بھی ملا، خوشی کی حالت ملی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تب بھی خیر ہے۔ اور اگر مومن کو کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی یا اور کسی طرح کا نقصان ہو گیا، اس پر صبر کر گئے تو وہ بھی خیر ہے۔ تو اچھی حالت میں شکر کرنا اور تکلیف دہ حالت میں صبر کرنا، دونوں حالت مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کو آتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو آتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر الامثل فالامثل، اللہ کے نیک بندوں کو، پھر امثل فالامثل، جس کے دین کی کوالٹی جتنی زیادہ اونچی ہوتی ہے اس کی آزمائشیں اتنی بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ فرمایا فمن کان فی دین صلابۃ اشتد بلاؤہ، جس کے دین میں جتنی زیادہ مضبوطی ہوگی، جو دین کے اعتبار سے جتنا زیادہ پختہ ہوگا، اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ سخت ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر بھی فرماتے ہیں اور قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم سمجھتے ہو بس ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت ایسی تھوڑی ملنے والی ہے، جنت اتنی قیمتی چیز ہے، تو قیمتی چیز کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اچھی حالت ہے تو اس کا شکر ادا کرنا، اور اگر تکلیف دہ حالت ہے تو اس پر صبر کر جانا، اس کے احکامات کی پابندی کرتے رہنا اور اس کی پیروی کرتے رہنا، یہ ہے صبر کر جانا، یہ ہے جم جانا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ تو فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بس انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمائش نہیں ڈالی جائے گی؟ بھئی آزمائش ساری مسلمانوں ہی کے لیے ہوتی ہیں، کافروں کے لیے آزمائش نہیں ہے، کیونکہ ان کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، ملنے والا تو ہمیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں، جو نافرمان ہیں، جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اس کے ماننے کا وعدہ ہی نہیں کیا، ان کو آزمانے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی پرکھتا کس کو ہے؟ جو اپنا دوست ہوتا ہے، جو کہتا ہے نا میں تیرا بڑا ہمدرد ہوں، میں تیرا دوست ہوں، تو بھی سوچتا ہے ذرا دیکھو یہ سچ بھی بول رہا ہے بس ایسے ہی کہہ رہا ہے، تو پھر اس کو جب آزماتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بندہ واقعی میں اس کا دوست ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم نے دوستی کا وعدہ کیا ہے، اور وہ دوستی کا وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم نے گویا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اللہ ہم تیرے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ جنت میں جانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم پر آزمائش ڈالتے ہیں۔ لہذا آزمائشوں کے آنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص نظر ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو فرمایا احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے۔ میں نے واقعات بتائے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، ان کے امتحانات لیے ہیں اور بڑی بڑی مشکلات میں ان کو ڈالا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے تو گلے پہ چھری چلا دی گئی تھی، ہے نا، کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ سَتَجِدُونِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، ابو جان اللہ نے جو حکم دیا ہے کیجئے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ تو یہ صبر مومن کا بہت بڑا جو ہے ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فلا يعلمن اللہ الذین صدقوا، تو اللہ تعالیٰ ضرور جان کے رہیں گے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور جھوٹوں کو جان کے رہیں گے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جان کے رہیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہیں جن کو جو ہو چکا وہ بھی معلوم ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، آئندہ جو ہونے والا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور جو نہیں ہوا ہوتا تو کیسا ہوتا وہ بھی معلوم ہے اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سچے ہیں اپنے وعدے میں، دعوے میں، اور کون جھوٹے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ جو بات فرما رہے ہیں یہ ہم اور آپ کے لیے فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کون کس کے دل میں ایمان ہے، کس درجے کا ایمان ہے، کون حقیقی مومن ہے، کون دکھاوے کا مسلمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، اتنی مار پڑی، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن پھر بھی ہمیشہ زبان سے اللہ احد اللہ احد کے نعرے نکلتے تھے۔ تو یہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے، لوگوں کے سامنے ثابت کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ لوگ ایمان میں سچے لوگ ہیں، اور ان کے نقش قدم پر جو چلے گا، ان کے جیسا جو ایمان اپنائے گا، حقیقت میں وہی مومن ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد کیا کہہ دیا؟ ان کے ایمان کو معیار بنایا، ان کے جیسا اگر کوئی ایمان لائے گا وہ حقیقت میں مومن ہے، ورنہ ایسے دعوے کرنے والے تو بہت سارے آنے والے ہیں۔
تو فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جان کے رہے گا جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جانے گا جو اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عملی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔